بیت المقدس کیا ہے اور یہودی اس کو کیوں گرانا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں ضرب الاسلام کی جانب سے عبد المنان کا سلام پہنچے۔ بیت المقدس میں یہ سنہرے گنبد والی جو مسجد ہے، یہ بیت المقدس کی نشانی ہے۔ اسے عام طور پر مسجد الاقصیٰ سمجھا جاتا ہے۔ یہ گنبد الصخرہ ہے یا ڈوم آف دی راک ہے۔ اسے سب سے پہلے سن 6 عیسوی میں عبد المالک بن مروان نے تعمیر کروایا تھا۔ عام طور پر اس کو ہی ہر بندہ مسجد الاقصیٰ سمجھتا ہے۔ اس بیت المقدس کے احاطے میں کل 5 مساجد ہیں۔ اس میں دوسری مساجد جس کو مسجد عمر بھی کہا جاتا ہے، یہ اصل میں مسجد الاقصیٰ ہے۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ ہجرت کے بعد 16 سے 17 ماہ تک مسلمان بیت المقدس کی جانب ہی رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ پھر جب نماز کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز مسجد الاقصیٰ کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے تھے، تو نماز کے دوران ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ انور خانہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ مسجد اقصیٰ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مقامی لوگ اسے مسجد الاقصیٰ یا حرمین قدسی شریف کہتے ہیں۔ یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج شریف مسجد الحرام سے یہیں پہنچے تھے۔ مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کرام کی امامت کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام جنت میں براق لے کر آئے اور براق پر بیٹھ کر آسمان بالا پر چلے گئے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم دیکھی اور جنت بھی دیکھی، اور جنت اور جہنم کی سیر کرنے کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا کے مقام پر آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس مقام سے اگر میں ایک بلشت بھی آگے بڑھا تو میرے سارے پر جل جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے اکیلے جانا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے اس جہان میں واپس آ گئے۔ ان 2 مسجدوں میں دونوں مسجدیں بیت المقدس کی ہیں۔ ان میں گنبد الصخرہ کو تو یہودی گرانا ہی نہیں چاہتے، وہ تو گرانا چاہتے ہیں مسجد اقصیٰ کو۔ مسجد اقصیٰ کی جگہ وہ 3rd ٹیمپل جس کو وہ اپنا کعبہ مانتے ہیں، وہ تیسری مرتبہ اس کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں مسجد الاقصیٰ کو گرا کر، اور مسجد اقصیٰ کو گرا کر اس جگہ پر 3rd ٹیمپل بنانے کے بعد وہ کریں گے کیا؟ مسجد اقصیٰ کی جگہ وہ 3rd ٹیمپل بنائیں گے۔ 3rd ٹیمپل بنا کر پھر وہ اپنے مسیحا دجال کی آمد کے لیے سٹیج تیار کریں گے، اور وہ پتھر جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھا کرتے تھے وہ برطانیہ کے میوزیم میں پڑا ہے، اس کو لا کر رکھیں گے۔ پھر وہ سٹیج تیار ہو جائے گا دجال کی آمد کے لیے۔ وہ دجال کو اپنا مسیحی مانتے ہیں، وہ اپنا خدا بھی مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ دجال آئے گا اور ہماری بادشاہت شروع ہو جائے گی اور ہم پوری دنیا کو کنٹرول کریں گے۔ وہ دجال کی آمد کے لیے یہ ساری چالیں چل رہے ہیں، مسجد اقصیٰ کو کھوکھلا کر رہے ہیں، اس کی بنیادیں کھوکھلی کر رہے ہیں، یا وہ خود بخود گر جائے، یا حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ ہم مسجد اقصیٰ کو گرائیں اور کوئی ان کی مدد کو نہ پہنچے۔ آپ اس طرح دیکھیں کہ فلسطین پر حملہ ہوا ہے اور کتنے ممالک ہیں مسلمانوں کے، کسی نے کھل کر فلسطینیوں کی حمایت نہیں کی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ وقت بہت قریب ہے کہ جب مسجد اقصیٰ کو گرا دیا جائے گا اور اتنی کی مزاحمت ہوگی
فساد بڑھ جائیں گے، جھگڑا بڑھ جائے گا، اور وہ مسجد اقصیٰ کو گرانے کے بعد تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے، اور پھر وہ تیاریاں اپنے آخری مراحل میں پہنچ جائیں گی جو بہت ضروری ہیں دجال کی آمد کے لیے۔ اور جو شواہد مل رہے ہیں وہ بھی حضرت امام مہدی کے بالکل نزول کے ہیں۔ امام مہدی اور دجال یہ بہت قریب کا معاملہ ہوگا۔ امام مہدی دجال سے لڑیں گے، اور امام مہدی کی مدد کے لیے خراسان کا علاقہ جو پاکستان، افغانستان اور ایران پر مشتمل ہے، یہاں سے کالے جھنڈے والی جماعتیں چلیں گی جو امام مہدی کی مدد کریں گی۔ اور دجال کے مقابلے میں تیسری سب سے بڑی مدد اللہ کی جانب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دمشق کی مسجد کے مینار پر اترنا ہے۔ امام مہدی صبح صبح نماز کے لیے یا نماز پر کھڑے ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوگی۔ مقام لد پر حضرت امام مہدی کی افواج لڑیں گی، امام مہدی لڑیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام لد پر دجال کو قتل کریں گے۔ دجال کو قتل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یاجوج مجوج کو کھول دے گا، آزاد کر دے گا۔ پھر یہ بھی بڑی مصیبت ہوگی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بد-دعا کریں گے، اپنی جو تمام مسلمان ہوں گے ان کو لے کر ایک پہاڑ پر چلے جائیں گے، پھر بد-دعا کریں گے۔ بد-دعا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان سے زمین کو پاک کر دے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ یہودیوں کو ختم کر دے گا، اور عیسائیوں کا جو صلیب ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام توڑ دیں گے، ختم کر دیں گے کنسیپٹ یہ جو ہے۔ پھر وہ جو دور ہوگا وہ مسلمانوں کی بادشاہت کا دور ہوگا۔ اس وقت پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے، 40 سال زندہ رہیں گے، پھر فوت ہو جائیں گے۔ اس کے بعد قیامت آئے گی۔ ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرب الاسلام سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے نشان کو آن کر لیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔